میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے مہمان فضیلت معاب قاری مدثر لقاء الحفیظ حفظہ اللہ تعالی ورعا، وہ آپ سے ہم کلام ہو. جزاکم اللہ خیرہ. اسی طرح حشاش بشاش چہرے لے کر کے بیٹھو تاکہ علماء کرام جب بیان کریں تو وہ آپ کو بھی دیکھ سکیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں، اور آپ کا بھی جو ہے وہ دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و اہل بیت کانفرنس اور ان کے ساتھ ایک محبت بھری ایک دعوت ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ ذرا چست ہو کر کے بیدار ہو کر کے بیٹھو تاکہ جو علماء بیان کرتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو. ذرا ایک بار میرے ساتھ مل کر کے بولیے شان صحابہ. اس طرح نہیں بھائی، ہاتھ بلند کر کے ذرا مل کر کے بولو ماشاءاللہ. شان صحابہ، بلند آواز سے شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. ذرا حشاش بشاش ہو کر کے بیٹھو اللہ کی مہربانی سے. علماء کرام انشاءاللہ جھڑی لگائیں گے عظمت صحابہ پر. آپ ذرا حشاش بشاش ہو کر کے بیدار ہو کر کے بیٹھو اللہ کی مہربانی سے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم.
ایسے نہیں، بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ بھائی۔ لیاری کراچی میں عظمت صحابہ کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہے آپ پر انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے الحمدللہ اس کانفرنس پہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، اہل بیت کے دیوانے پروانے مستانے حبدار صحابہ کرام کے حبدار بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی مہربانی سے عظمت صحابہ میں آئے ہوئے، ذرا ایک بار بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ۔ واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ، واللہ 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 ہمیں جان سے پیارے صحابہ، یعنی گردون نبوت کے ستارے ہے صحابہ، ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی، کہو انشاءاللہ ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ، انشاءاللہ ہر قوم پکارے گی اللہ کی مہربانی سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمدہ ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کل ہاتھ، بھائی آواز کھول دو بھائی، رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید الاولین والآخرین سید المرسلین خواجہ بدر و حنین سرور کونین ساقی کوثر احمد مجتبی امام اعظم جناب اعظم سید اعظم مرشد اعظم اعلیٰ حضرت، ایک ہی اعلیٰ حضرت ہے اور کوئی ذات اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ، مل کر کے کوئی زبان چپ نہ رہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے ذی وقار بزرگ دوستو عزیز بھائیو، اس کانفرنس کو سجانے والے مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت مولانا محمد اختر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میں مشکور ہوں اپنے محترم اپنے مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح تمام علماء کرام کا جن کے توسط سے آپ حضرات کے ساتھ آج ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کے معاونین اور جو آنر ہیں جتنے بھی کانفرنس کے تمام اراکین ہیں کانفرنس، اللہ تبارک و تعالی ان کی دن رات کی محنتوں کوششوں کاوشوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو بات عرض کرنی ہے آج آپ حضرات کے سامنے، جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ ام المؤمنین امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑ کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے والد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ مداح صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ یہ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے، یہ اعزاز تھا ان کا کہ انہوں نے ساری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا گئے۔ تکلیفیں آئیں، خدا کی قسم ہے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں،
اپنے بچوں کو اپنے سے الگ کیا، اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جیل بیڑی ہتھ کڑی ہر طرح کی قبول کی ہے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بپھیرا اسی طرح بلند کرتے رہے، اور یہ پھر اعزاز پایا کہ جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، 17 رمضان المبارک، اسی 17 رمضان المبارک کو اللہ اکبر خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، میرا ویر جو بات میں عرض کرنے والا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ آپ بولو گے نہیں، بیان کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، ذرا بلند آواز سے بولو میرے بھائی سبحان اللہ۔ بار بار بھی میں آپ کو کہتا رہوں تو اچھا نہیں لگتا، ذرا ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ویر کون عائشہ؟ میری تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولنا ذرا میرا ویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، کروڑ کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عائشہ؟ مفتی امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عائشہ؟ مبلغ اسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عائشہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ، میری تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عظمت صحابہ و اہل بیت میں کانفرنس میں آنے والے حضرات، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک صحابی رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے عرض کرتا گئے، کہتا گیا کہ امی امی امی، ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت و صورت و خلوت و جلوت کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی گئے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں پنجابی میں عرض کروں گی، آکھ دیا نے کہ میرے کلو کی پوچھتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ جا کر کے قرآن پڑھتے جاؤ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان پڑھتے جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے جاؤ اور پاک پیغمبر کی سیرت پڑھتے جاؤ۔ میں جو بات عرض کرنے والا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، میرا ویر نبی علیہ السلام کی عظمت بھی اسی میں گئے۔ اللہ اکبر۔ آنا ذرا مل کر کے پوچھتے ہیں قرآن سے کہ قرآن تو ہمیں نبی علیہ السلام کا نام اس میں گرامی بتا۔ قرآن کیا کہتا گئے؟ فرمایا محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا بلند آواز سے بولتے رہے بھائی، بولتے جاگتے رہے، ذرا بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن تو نبی علیہ السلام کی یتیمی کے بارے میں بتا۔ قرآن کہتا ہے لم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن تو نبی علیہ السلام کا رشد و ہدایت فقر و غنا بتا۔ قرآن کیا کہتا گئے؟ فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ قرآن تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں بتا۔ قرآن کیا کہتا گئے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن تو نبی علیہ السلام کا قبیلہ بھی متعارف کرا، کس قبیلے سے تھے؟ قرآن کہتا ہے لإیلاف قریش۔ قرآن تو نبی علیہ
अलैहिस्सलाम की जुबान के बारे में बता। कुरान कहता है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के चेहरा ओ चांद से ज्यादा चमकने वाले चेहरे के मुताल्लिक बता। कुरान कहता है वज़्ज़ुहा। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फों के मुताल्लिक बता। कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के सीने के बारे में बता। कुरान कहता है लम नशरह लका सदरक। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के मुकाम के बारे में बता, क्या मुकाम था, क्या रुतबा था हुजूर अलैहिस्सलाम का। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के इन हाथों के बारे में बता। कुरान कहता है यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम की नेमतों के बारे में बता। कुरान कहता है इन्ना अतैनाकल कौसर। तवज्जो 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 ईमान वाला तवज्जो। और इन्ना अतैनाकल कौसर। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान के बारे में बता। कुरान कहता है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनों के बारे में बता। कुरान कहता है इन्ना शानियका हुवल अब्तर। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के शहर के मुताल्लिक बता। कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के शहर की गलियों के बारे में बता। कुरान कहता है व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के सीने में धड़कने वाले दिल के बारे में बता। कुरान कहता है नज़र बिरूहुल अमीन अला क़ल्बिक। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम की चादर के बारे में बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के कपड़ों के बारे में बता। कुरान कहता है वसियाबक फतहिर। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम की मेराज के बारे में बता। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में बता। कुरान कहता है लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में बता। कुरान क्या कहता है फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुत्तक़ून उलाइका हिज़्बुल्लाह उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों के बारे में बता। कुरान क्या कहता है जरा तवज्जो कर ईमान वाले, जरा तवज्जो कर। कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के ससुर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के बारे में बता। कुरान कहता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में बता। नबी अलैहिस्सलाम के ससुर उमर इब्न अल-खत्ताब के बारे में बता। कुरान क्या कहता है फरमाया वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के दामाद उस्मान के बारे में बता, दामाद अली के बारे में बता। कुरान क्या कहता है फरमाया रुहमाउ बैनहुम। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। कुरान तो नबी अलैहिस्सलाम के हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में रहने का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया गया, वो सर्टिफिकेट का तज़किरा कर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में रहते हुए सर्टिफिकेट अता फरमा दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान क्या कहता है, कुरान तो उनका तज़किरा कर तो कुरान क्या कहता है फरमाया रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ून। कराची वाले गलियारी वाले तड़प जा, तड़प करके हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहे सारे अहबाब मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का तज़किरा करते हुए फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ून। अल्लाहु तआला अन्हा सलावतुल्लाहि अलैहा सलामुल्लाहि अलैहा। आज तज़किरा किया जाता है, आज गिला किया जाता है, गलियों बाजारों में गिला किया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियां न दो, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला गालियां न दिया करो।
کیوں نہ دیا کرو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زیّن فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا، میں نے ان کے دلوں کو پاک کر کے، صاف کر کے، سجا کر کے، دھجا کر کے، اور اسی طرح پاک صاف کر کے میں نے ان کے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت کو ڈالا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، نہ گالیاں دیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ماشاءاللہ کراچی والے بھی جاگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا ویر جو بات میں عرض کرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے کر کے آتے، دن میں 10 مرتبہ 15 مرتبہ نبی علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے کر کے آتے، تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کلیمینی عائشہ، کلیمینی عائشہ، کلیمینی عائشہ، کلیمینی عائشہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میرے ساتھ باتیں کر، عائشہ میرے نال گلاں کر، عائشہ میرے نال گلاں کر، کلیمینی عائشہ، کلیمینی عائشہ۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ، میرا ویر میری تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کائنات کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری بہنوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، تمام کائنات کی عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے اللہ کی قسم ہے پیغام ہے، اسوہ حسنہ، اس میں نمونہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدھی راہ کے لیے میرا کہہ کر کے بلاتے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ازدواجی زندگی کے پہلو نبی علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میرے لیے، تیرے لیے میرے بھائی سبق ہے، میرے لیے تیرے لیے ایک درس ہے، نبی علیہ السلام کا امت کے لیے ایک درس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا کلیمینی عائشہ، میرے ساتھ باتیں کر۔ یہ حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی ایک خوبصورت زندگی کا نبی علیہ السلام کی درس ہے امت کے لیے۔ السلام تک یہ پیغام دیا، ریشمی رومال میں لپٹے ہوئے اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے راہی حضرت حضور علیہ السلام تک یہ پیغام آیا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَكَ يَا مُحَمَّدْ، فَإِذَا قِيلَ لَكَ يَا مُحَمَّدْ، فَإِذَا قِيلَ لَكَ يَا مُحَمَّدْ۔ اے میرا محبوب پیغمبر، اے میرا محبوب پیغمبر، جند جیویو میرا لاڈ پیغمبر، جوانیاں مانے میرا پاک پیغمبر، اے تہاڈے واسطے گئے فَإِذَا قِيلَ لَكَ يَا مُحَمَّدْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ، میری تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور علیہ السلام نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لے کر کے آئے تو حضور علیہ السلام فرماتے گئے کہ عائشہ جب تو میرے ساتھ ناراض ہوتی گئے، جب تو میرے ساتھ ناراض ہوتی گئے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا گئے، جب تو میرے ساتھ خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا گئے۔ یہ پیار اور محبت والی باتیں حضور علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرتی گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر وہ کیسے پتہ چل جاتا گئے آپ کو؟ نبی علیہ السلام فرماتے گئے، حضور علیہ السلام فرماتے گئے کہ عائشہ جس وقت تم مجھ سے ناراض ہوتی
ہوتی ہے نا اس وقت تو مجھے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم ہے، جس وقت تم مجھ سے راضی ہوتی ہے اس وقت تو مجھے کہتی رب محمد کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام اپنے دل میں سمائے پھرتے گئے، نبی علیہ السلام کی پیار اور محبت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کرتے گئے کہ یا اللہ اللہم لا تلمنی فیما لا املکو۔ یا اللہ یہ محبت والی گرہ یا اللہ تو نے آپ لگائی ہے میرے دل میں، یہ محبت والی گرہ اللہ تو نے آپ میرے دل میں لگائی ہے۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری محبت ساری بیویوں میں برابر بٹے، برابر کی ہو، مگر یہ محبت میں نے جب بھی بار بار دیکھا، میں نے جب بھی دیکھا اللہ سب سے اوپر سب پر ساری بیویوں پر غالب آئی تو عائشہ کی محبت آئی۔ اللہ اکبر، مختصر بات کرتا جاؤں، نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس وقت تہمت لگتی ہے، حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستہ کی اماں کے ساتھ جاتی گئے، ٹھوکر لگی، گرنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مستہ کی اماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے وہ مستہ تینو اللہ چکے تو نبی علیہ السلام دی بیوی دے بارے دے خیالات کردہ گئے، اس طرح کی باتیں کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، بھلا بھی اس طرح کی بھی کوئی باتیں کرتا گئے۔ اللہ اکبر، وہ اماں کہتی ہے ہاں بیٹی تجھے نہیں پتا تیرے خلاف اس وقت کیا کیا غلط چل رہے گئے، کیا کیا باتیں ہو رہی گئے، کون کس طرح کی باتیں کر رہا گئے، تجھے نہیں پتا کہ اس وقت تیرے کیا غلط گئے۔ دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہنچتی گئے، حجرے میں پہنچتی ہے، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لے کر کے آئے، حضور علیہ السلام کا چہرہ مرجھایا ہوا، نبی علیہ السلام کا چہرہ مرجھایا ہوا، نبی علیہ السلام کا چہرہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کئی دن گزر گئے اس طرح کی باتیں ہو رہی گئے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے گئے عائشہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو کیا بتاؤں، آج تو کئی دن گزر گئے، روز مسجد نبی کے اندر تلواریں نکل آتی گئے، لوگ سوال کرتے گئے، میں ان کو جواب دوں تو کیا جواب دوں؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بابا ابو بکر صدیق اکبر کے گھر چلی جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلی جاؤ عائشہ، چلی جاؤ عائشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ میرا محبتوں بھرا محل دھڑم کر کے نیچے آ گرا۔ اللہ اکبر، وہ کہاں گئی باتیں کلمینی، دل میں 15 مرتبہ، دل میں 10 مرتبہ حضور تشریف لاتے تو آ کر کے فرماتے کلمینی، آج کہاں گئی وہ بات؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھاری قدموں کے ساتھ قدم اٹھائے نہیں جا رہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کے گھر سے چلتی گئے اور اپنے بابا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتی گئے۔ یہ آواز بھائی کھول کے رکھو بھائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتی گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آگے دے حضرت ام رومان نبی علیہ حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے عرض کرتی گئے، کہتی ہیں کہ بیٹا اس وقت کیوں آئے ہو؟ اس وقت تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا، یہ غلط اس طرح کے نہیں گئے، اس وقت تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر
ہو کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام ادھر سے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ ہوا، کوئی صحابی کوئی بات کرتا گئے، کوئی کچھ کہتا گئے، مگر اس وقت اس موقع پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرماتے گئے عمر کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت تم اپنی محافل بناؤ، جس وقت تم اپنی کانفرنس محافل کو سجایا کرو نا، ان محافل میں، ان کانفرنسوں میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کیا کرو، حضرت عمر کا تذکرہ کرو، حضرت ابو بکر کا تذکرہ کرو، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا تذکرہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی قربانیاں پیش کی ہے، جو اسلام کے لیے لڑتے رہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا گئے۔ اس لیے ان کا تذکرہ کرنا خیر ہے، ان کا تذکرہ کیا کرو اپنی محافل میں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عمر کیا کیا جائے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر، یہ رشتہ کس نے کروایا تھا؟ یہ رشتے والی بات کس نے کی تھی؟ یہ رشتہ کدھر سے آیا تھا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آسمان رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ پیغام زوجیت لے کر کے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ پیغام زوجیت، فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا مُحَمَّدْ فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا مُحَمَّدْ، یہ پیغام زوجیت حضرت جبرائیل لے کر کے آیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، پھر یہ معاملہ جو اس وقت معاملات گئے، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو حالات گئے، یہ سارا معاملہ اس وقت جو معاملہ ہے، اس معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ اکبر۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے گئے، نماز پڑھتے گئے چلے جاتے گئے۔ نبی علیہ السلام اداس ہوئے حضور علیہ السلام پریشان گئے، رو کر کے نبی علیہ السلام کی سسکیاں بج رہی گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، من دکل باپ ہوا، آگے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے این اختک یا اسماء، این اختک یا اسماء، توجہ لیاری والو توجہ، این اختک یا اسماء، اسماء تیری بہن کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا جلال تھا اس آواز میں، کیا جلال گئے اس بات میں، اسماء تیری بہن کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام کی بات سن کر کے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں وجود کانپنا شروع ہوا۔ حضرت اسماء کانپ رہی ہے، کہا وہ اللہ کے پاک پیغمبر، منجی چارپائی کے ساتھ چارپائی بنی ہوئی ہے، وہ لرزے کا بخار چڑھا ہوا، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، مگر میرا ویر جس وقت بیٹھے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس تو اس طرح کمر کر کے بیٹھ گئے، منہ کے بل بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کمر کر کے حضرت عائشہ کے طرف منہ نہیں کیا بلکہ کمر کر کے بیٹھ گئے۔ کئی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام کا وضوحا والا چہرہ نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ میں نے اس طرف سے ہو کر کے، آگے سے ہو کر کے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا چاہا، حضور علیہ السلام نے دوسری طرف اپنا رخ کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دوسری طرف ہو کر کے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا چاہا۔
چاہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ رخ انور پھر موڑ لیا. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی گئے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنے کے لیے آگے ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے، فرماتے اجلس یا عائشہ، اجلس یا عائشہ، عائشہ بیٹھ جاؤ، عائشہ بیٹھ جاؤ، عائشہ بیٹھ جاؤ. ساتھ ہی فرمایا ان الممت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی، ان الممت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی. عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، عائشہ اگر کوئی قصور ہو گیا ہے، عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فاستغفری من اللہ تعالی، فاستغفری من اللہ تعالی، اللہ سے معافی مانگو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ جس وقت میں نے یہ بات سنی، میں نے یہ بات سنی، اس وقت میرا دل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر اس وقت مجھے یہ کوئی اور بات کرتا، حضور علیہ السلام کی بجائے اگر کوئی مجھے اور بات کرتا تو میں اس کا پیٹ چاک کر دیتی، میں اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی انتڑیاں باہر نکال دیتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رکھی گئے اور حضور علیہ السلام کی بات سن کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا استغاثہ، اپنا مقدمہ، اپنا استغاثہ آخری عدالت میں رٹ کیا ہوا گیا، آخری عدالت میں رٹ کرتی گئے. فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا استغاثہ آخری عدالت، اپنا مقدمہ آخری عدالت میں رٹ دائر کر دی گئے، مقدمہ دائر کر دیا گئے. ادھر حضور علیہ السلام مسجد نبی کے اندر تشریف لے کر کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کر رہی ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام مسجد میں پریشان بیٹھے ہوئے، گھٹنوں میں اپنا سر دیا ہوا نبی علیہ السلام نے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کے روتے گئے، ساتھ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے گئے کہ نانا اللہ کے پاک پیغمبر، نارا اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ اکبر، اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آسانی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی حل کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات آسان کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام یوں پریشان ہوئے رو رہے گئے، سسکیاں بج رہی گئے. اچانک نبی علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر نبی علیہ السلام کے پسینہ نمودار ہوا، پسینہ نمودار ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ گیا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے گئے. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ کال مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. اچانک حضور علیہ السلام نے یہ اپنا سر مبارک اٹھایا اور حضور علیہ السلام کا چہرہ خوش گئے. نبی علیہ السلام مسرت گئے. حضور علیہ السلام کا چہرہ، نبی علیہ السلام خوش ہو کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرماتے گئے کہ اٹھو صحابیوں، اٹھو صحابیوں، اٹھو صحابیوں، عائشہ دے گھر چلیے. اٹھو صحابہ کرام کی جماعت عائشہ کے گھر چلے. نبی علیہ السلام خوش گئے. حضور علیہ السلام اس دفعہ خوش ہوئے. حضور علیہ السلام نے جا کر کے دروازہ کٹکھٹایا. دروازے کے اوپر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود گئے. نبی علیہ السلام فرماتے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا ویر میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا, آخری بات کرتا ہوں. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے, نبی علیہ السلام جا کر کے عرض کرتے فرماتے گئے کہ عائشہ چلو گھر چلے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی گئے کہ نہیں اللہ کے پاک پیغمبر میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے استغاثے کے جواب استغاثہ نہیں آتا میں نہیں جاؤں گی. تو حضور علیہ السلام فرماتے گئے فرماتے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے, تیرے استغاثے کے جواب میں جواب استغاثہ آ گیا ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا گج کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. وہ صدیقہ مصدقہ, وہ صدیقہ مصدقہ, وہ نبی کی باوفا بیوی. یہ آواز تھوڑی سی کھول دے بھائی. وہ صدیقہ مصدقہ, وہ نبی کی باوفا بیوی. طاہرہ مطہرہ, وہ غریب حسنا بیوی. وہ ماں کہیے جسے کہیے, وہ ماں کہیے جسے کہیے, تو پھر ام القرآن کہیے. وہ ماں کہیے جسے کہیے, تو پھر ام القرآن کہیے. وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے. وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جس کو دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے, وہ جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے, وہ جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا. اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.